ایک صحابی روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، میں غریب ہوں، میرا رنگ کالا ہے، مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن وہاب کے گھر جاؤ اور اس کو کہو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے۔ جب وہ گیا تو عمر نے کہا، اپنی شکل تو دیکھو۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک صحابی آتے ہیں، حضرت سعد علی، یا رسول اللہ، کیا میرا رنگ مجھے جنت سے روک دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے کون جنت سے روک سکتا ہے؟ فرمایا، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، لیکن میں بنو سلیم کے اشرف میں سے ہوں۔ بنی سلیم ایک قبیلہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میرے کالے رنگ کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا آج عمرو بن وہاب آئے ہیں؟ یہ مدینے کے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، بیٹی ان کی بہت خوبصورت تھی۔ کہا گیا کہ آج مجلس میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمرو سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ ساتھ جا کر دروازے پر پہنچے، سلام کیا۔ کون سے بڑے گھر ہوتے تھے، ایک کمرہ ہوتا تھا، چھوٹا سا صحن تھا۔ دروازے پر دستک دی، باہر نکلے، بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، اپنے لیے تیرے پاس تیری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ انہیں یقین آیا، بظاہر کہنے لگے، بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے، وہ تو بیچارہ پہلے ہی غریب تھا، غم کا کھایا ہوا، اور ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ بیٹی خوبصورت، حسن و جمال میں مشہور، مال میں مشہور۔ بیٹی کے کان میں باپ کی اور ساتھ کی آواز آن پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی کہ اے ابا جان، سوچ لو یہ کیا کہہ رہے ہو، تم نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں تیار ہوں، نبی کے حکم کے آگے میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ باپ سے کہنے لگی، جاؤ نبی کے پاس، میں شادی کے لیے تیار ہوں، اور کہہ دو میں شادی کروں گی۔ لڑکی کے والد دوڑے بھاگے، پیچھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں تو کہا کہ تو نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، خطا ہو گئی، معاف کر دیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اسے اپنی بیٹی کی شادی کراؤ۔ عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھا، 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ساتھ لڑکی کو لے کر آؤ۔ بارات تو ہوتی نہیں تھی، جس پر معلوم نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں روپے آج مسلمانوں کے خرچ ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے سفر کرنے والے جب شادی کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کیا کریں، برادری سے مجبور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور شام کو حضرت ام ایمن کو بلایا، کہا ام ایمن، جاؤ میری بیٹی کو علی کے گھر چھوڑاؤ۔ فرمایا، ساتھ جاؤ، بیوی لے کر آؤ۔ سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو ایک دمڑی بھی نہیں، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کر آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ علی کے پاس، عثمان کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، پھر تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا، اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در، کوئی کپڑا سی لینا۔ تو فرمانے لگا، بہت ہی اچھا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ فرمایا، یہ معاملہ ہے، غور فرمائے۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم سے بھی زیادہ دیا، اور 200 اور اس سے کچھ زیادہ۔ آپ کتنا زیادہ دیا ہے یہ معلوم نہیں، بہرحال 600 سے زیادہ ہو گیا۔ آپ صاحب بڑے، ایک جو بڑی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے اس کے جس پہ یہ خودگزری ہو۔ حضرت سعد کا کیا جذبہ، اور بڑی خوشی سے کہنے لگے، لڑکی لینے تو بعد میں جاؤں گا، پہلے کچھ بازار سے سودا تو خرید لوں۔ 400 تو مہر میں گیا، باقی کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا، کوئی چارپائی تو خرید لو، کوئی کپڑا خرید لو،
اور کھانے پینے کا سامان ہی خرید لوں کہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی شکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے، قدم رکھا، کان میں آواز پڑی، اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکارے نکلو۔ اعلان ہوا، اے مجاہد و رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہونے کو ہیں، سب مجاہد جلد حاضر ہو جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان سنا تو سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے اللہ، میں ان پیسوں کو تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ان پیسوں سے ایک گھوڑا، ایک نیزہ، ایک تلوار اور ایک ڈھال خریدی، امامہ باندھا، جنگ کی تیاری کی اور لشکر اسلام کے ساتھ جا ملے، جنگ میں شریک ہوئے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، کئی دشمنوں کو جہنم پہنچائے۔ آخر میدان جنگ میں ایک آواز گونجی کہ نیزہ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ قربانی تھی۔ اس جنگ میں شہید تو اور صحابہ بھی ہوئے ہوں گے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نئی دلہن کو انتظار کرتے چھوڑ کر دل کی حسرتیں دل ہی میں دبا کر شاید کوئی نہ آیا ہوگا، اس لیے ان کی قربانی دوسروں کی نسبت بہت مختلف تھی۔ اس قربانی کی شان نرالی تھی۔ اس عظیم قربانی پر انہیں انعام کیا ملا، ذرا غور سے سنیے۔ روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اٹھایا اور اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور اپنے کپڑوں سے ان کے چہرے کی مٹی صاف کی اور فرمایا، اے سعد، تمہاری خوشبو کتنی پیاری ہے، تم اللہ کے رسول کے کتنے پیارے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے، پھر مسکرائے اور اپنا چہرہ مبارک ایک طرف پھیر لیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور چہرہ مبارک ایک طرف کو پھیر لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رویا میں سعد کی محبت میں تھا اور اللہ پاک نے سعد کو جو مقام عطا فرمایا، اسے جس عزت سے نوازا ہے، اس سے دیکھ کر مسکرا دیا، اور میں نے دیکھا کہ جنتی حوریں جو سعد کے نکاح میں دی گئیں وہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھیں، ان سے حیا کے سبب میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے جو نہ مالدار تھے نہ خوبصورت، ان کا نہ کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا نہ ہی کسی منصب پر فائز سے۔ ان کی خوبی صرف یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے فرمایا، جلبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ میرا حسن، مال و دولت اور کوئی جاہ و منصب نہیں، بلکہ ایک فقیر بے نوا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کی دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ اس کی دینداری اور تقویٰ شعاری پر تھی۔ آپ نے اس کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، جلبیب، تم فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا، تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری وہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا، جلبیب، تم فلاں انصاری کے گھر جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور میرا پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے۔ سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، اہل خانہ پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر انصاری صحابی خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی خوشی میں سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے جب یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے، کیا یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ اس کا نہ مال نہ دولت نہ حسن و جمال نہ قد کاٹ نہ حسب نسب اور نہ منصب اور نہ کاروبار۔ کہنے لگا، میں اپنے
گھر والوں سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلبیب سے کر دے۔ یہ حسن و اتفاق تھا کہ ساتھ والے کمرے میں پس پردہ ان کی دختر اپنے والدین کی گفتگو سن رہی تھی۔ انصاری کی اہلیہ نے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلبیب سے کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ خوبصورت بھی نہیں، مال و دولت کی ریل پیل بھی نہیں، بڑا خاندان بھی نہیں اور کسی منصب پر فائز بھی نہیں۔ ہم نے فلاں فلاں خاندان کی طرف سے آنے والوں کو مسترد کر دیا ہے۔ میاں بیوی دونوں اسی قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی گفتگو سن رہی تھی، اس ماجرے کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ جب سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے والدین سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کے لیے سوچ و بچار کر رہے ہو؟ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ جہاں چاہیں میں اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں اور وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بیٹی کے پاکیزہ جذبات سن کر والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ کچھ دیر پہلے تک ان کے ذہن میں نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کے فہم و فراست اور اس کے خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ذہین و فطن بچی کا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کا پیغام ملا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے اہل خانہ حتیٰ کہ میری بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بچی کے پاکیزہ جذبات اور اطاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک عظیم تحفہ دیا۔ اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا اور ان الفاظ میں دعا فرمائی، یا اللہ ان دونوں پر خیر و برکت کی بھلائی کے دروازے کھول دے اور انہیں زندگی میں مشقت اور پریشانی سے دور کر دے۔ اس بچی کی شادی سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر کا اضافہ ہوا، وہ جلبیب جو کبھی مفلس اور نادار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے نتیجے میں ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا سعادت مند اور بابرکت ثابت ہوا۔ اس گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا صلہ اس صورت میں ملا۔ اہل مدینہ اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، ان سارے گھرانوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھجور کے باغ میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کہ کچھ لوگ نر کھجور کا گابا مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، نر کا بھاگا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ خبر جب ان صحابہ کو پہنچی تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، لیکن ان درختوں میں سے پھل کم آئے۔ پھر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، میرا گمان تھا اگر اس میں فائدہ ہے تو ایسا کرو۔ میں تو تم جیسا ہی ایک آدمی ہوں، گمان کبھی غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح، لیکن جو میں تم سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میری بیوی نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا ہے جس کا رنگ کالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رنگ کیا ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ان کے رنگ سرخ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید پوچھا، کیا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، ان میں خاکستری رنگ کے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ خاکستری رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ اس نے جواب دیا، کوئی رگ ہوگی جس نے انہیں کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر اسے بھی کسی رگ ہی نے کھینچ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔